اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک یہ ہے اس میں اشارہ بے ان باز بی با کس چیز کا جی با کس چیز کا ہے سببیہ ٹھیک ہے جی سبب بیان کرنے والا ہے ذالک بِأَنَّ ان کا مطلب کیا ہو گیا جی بِأَنَّ بے شک اللہ ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہے لم کا مطلب کیا ہرگز نہیں تاکید کے ساتھ کسی چیز کی نفی کرنا اور لم کیا کرتا ہے جی لم یکو کیا ہے اصل میں کیا تھا یکون کانا یکون پھر لم نے کیا کیا حرکت ختم کر دی تو دو ساکن آ گئے ایک ساتھ اب کون چلا گیا حرف علت واو غائب ہو گیا یکن رہ گیا یکن پھر اس یکن کو مزید ہلکا کر دیا آخری نون بھی اڑا دیا ٹھیک ہے جی یکو بچ گیا پیچھے کانا کا مطلب کیا ہے اور یکونو ہوتا ہے یا ہوگا ٹھیک ہے جی اب یکونو کا مطلب تو ہوتا ہے ہوگا لیکن لم لگ گیا تو کیا ہوا جی نہیں تو آ گیا نا لم نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس کو آخری حرف کو مجزوم کر دیا ٹھیک ہے اور کام کیا کیا اس نے مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیا یعنی کہ کانا کی طرف لے گیا یکونو سے معنی کانا کی طرف چلے گئے تو ان اللہ لم یکو کہ ہرگز اللہ نہیں ہے مغیرن یہ کیسے بن گیا جی مغیرن کیا لفظ ہوا غیرہ یغیرو باب تفعیل غیرہ یغیرو کیا مطلب غیر کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا دوسرا ایک اس کا مطلب کیا تھا دوسرا مطلب کیا اس کا ایک اور دیا تھا علاوہ ہے جی بغیر یعنی اس کے علاوہ یعنی میں نے کھانا کھایا بغیر روٹی کے یعنی روٹی کے علاوہ روٹی نہیں تھی تو یہ تو ہو گیا نا جی غیر تو ہو گیا خود اس کا لفظ ہے غیر لیکن اب آ گیا ہے غیرہ پہ آ گیا تو یہ باب تفعیل متعدی ہے کسی کو دوسرا کر دینا ہے جی ہاں جی دوسرا کر دیا کسی چیز کو دوسرا کر دینا یعنی کہ جس حالت میں جو تھا وہ اس کے علاوہ کر دیا یعنی بات میں تھوڑی کھولنا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے یعنی جس حالت میں یعنی کہ ایک چیز ہے چلے مثال دیتے ہیں دودھ گڑبڑ ہو گیا تو کیا بن گیا دہی
دودھ گڑبڑ ہو کے کیا بن گئی؟ اپنی شکل، وہ دودھ نہیں رہا، دودھ کے علاوہ کچھ اور بن گیا، دوسری شے بن گئی ہے، تو کیا بن گیا؟ دہی کو خراب کیا تو کیا بن گیا؟ حرکت کی دہی کی تو لسی بن گئی، مکھن آ گیا، مکھن سے کدھر نکل گیا جی؟ گھی کی طرف چلا گیا۔ یہ تو ہوگی نا پازیٹیو چیزیں ہیں۔ اور اگر دودھ اٹھا کے رکھ دیا باہر تو دہی بن گیا، پھٹ گیا، ضائع ہو گیا دودھ، یعنی کہ علاوہ بن گیا، یعنی کہ دوسری شکل اختیار کر گیا۔ وہ ایک شکل سے دوسری شکل اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ غیر۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کو دوسری شکل دینا، ایک شکل تھی، کسی چیز کو دوسری شکل دے دی تو یہ تغییر کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک لفظ آپ نے شاید سنا اردو کے اندر کہ فلاں شخص کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو گیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ رنگ بدل گیا اس کا، متغیر ہو گیا یعنی رنگ اس کا دوسرا ہو گیا، بدل کے کچھ اور رنگ ہو گیا۔ تو ان اللہ لم یک مغیرن، تو یغیر تھا، وہ بدل دیتا ہے، یغیر وہ بدلتا ہے، تو اس کا فاعل بنانا ہے تو علامت مضارع جا کے اڑ گیا تو کیا لگ گیا؟ میم، اور اس کی دو پیشیں ہو گئی، مغیرن بدلنے، بدل کر دوسرا کرنے، یعنی کسی دوسری حالت میں کرنے والا۔ اب یہ مغیرن ہے، بدلنے والا ہے، تو یہ رن حالت نصب میں کیسے آ گیا؟ انا کی وجہ سے یہ اللہ آیا نا، اللہ، تو یہ اللہ کی کیا آ گئی ہے؟ صفت آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ صفت ہے، اللہ موصوف ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ ایک لحاظ سے آپ اس کو مرکب توصیفی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہی صفت یہاں پہ آ رہی ہے، ذالک بان اللہ لم یک مغیرن، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے بدلنے والا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ لم استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بدلنے والا نہیں ہے۔ ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول بیان ہو رہا ہے، اور ہم بات اٹھا کے کس پہ پھینکتے ہیں جی؟ لم کے بعد سر اگر ماضی آئے گا تو وہ حال میں ترجمہ کریں گے؟ لم کے بعد ماضی نہیں آتا سر، لم کے بعد مضارع ہی آتا ہے۔ ہاں جی، ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے۔ جی ترجمہ ماضی میں ہو جائے گا۔ لم یک مغیرن نعمتن، اب یہ آ گیا مفعول، نعمتن، تن کا مطلب کیا آ گیا؟ ایک، کسی، ٹھیک ہے جی، نعمتن کسی بھی نعمت کو، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے۔ انعمہا، انعما، ہا، یہ ہا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ ہا کی ضمیر کس طرف چلی گئی ہے؟ نعمت کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، انعما ینعمو، انعام کیا، اس نے نعمت دی، یہی انعما جو ہے یہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ انعمتا، انعما پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، انعما اس نے انعام کیا، اور انعمتا تو نے انعام کیا، بولو نا جی۔ اتنے دنوں میں تو میرے خیال میں بندے کو سیکھ جانا چاہیے تھوڑی تھوڑی باتیں۔
انعما، اس نے نام کیا ہے۔ ہاں یہ جو 480 ٹریکٹر ہے فیٹ کا، یہ 1 گھنٹے میں کتنا ڈیزل کھا جاتا ہے؟ اچھا اس نے تو یہ چیزیں جو علامتیں ہیں نا جی، ان کو یاد علامتوں سے پڑھتے ہیں ہم، جیسے واو نون ہے، جیسے کاف ہے وغیرہ، علامتوں سے پڑھ رہے ہیں تاکہ آسانی سے علامتوں کو یاد کر لیں۔ تو انعمتا آخر میں تا زبر تا آ گیا تو اس کا مطلب ہے تو نے، فعل ماضی میں آتا ہے۔ انعمتا تو نے کیا، انعما پہلا صیغہ ہے، اس نے نعمت دی، انہما اس نے نعمت دی، ہاں یعنی کہ وہ جو نعمت اس نے دی ہے، علی قوم، علی پر، قوم کسی قوم پر، ٹھیک ہے جی۔ اس نے جو اس نعمت کو، اس نے جو انعام کیا یا عنایت کیا، کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو کس کو؟ نعمت کو، وہ جو اس نعمت کو اس نے کسی کو بخشا ہے، کسی قوم پر، کسی بھی قوم پر، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت دے دی ہے تو اللہ اس کو بدلنے والا نہیں ہے۔ یہاں یہ اصول یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انعام کسی قوم پہ کر دیتا ہے، یہ کچھ کوالٹیز کی وجہ سے کرتا ہے، یہ اس آیت کا حصہ ہے۔ کس وجہ سے کرتا ہے جی؟ اس قوم میں کوئی کوالٹیز ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ انعام کرتا ہے، ویسے نہیں کرتا۔ آپ نے شاید ایک یورپ کے کسی ملک کی، واللہ عالم کون سا ملک ہے، اس کی ویڈیو دیکھی ہو کہ ایک بجلی کا کھمبا ہے اور اس پہ کسی بغلے نے یا اس نے ماں کسی جانور نے آ کے اپنا گھونسلہ بنایا انڈے بچے کے لیے، تو اتنی دیر میں وہ محکمہ آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے اس کے گھونسلے کو نیچے پھینک دیا۔ لیکن اس وقت اس کسی نے لکھا، اس نے کہا جی دیکھو کتنا ظلم کیا ہے، اس کا گھر اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ تو اب وہ تنکوں کا بنا ہوا تھا، تو تنکوں سے بجلی اگر ہوتی تو شعلے پڑتے تو آگ لگ سکتی تھی، تو انہوں نے ایک سٹینڈ بنایا محکمے والوں نے، اور اس کھمبے پہ فٹ کر کے اس کو اوپر کر کے لگا کے اس کے اوپر وہ سارے کک شک جو تھے نا، جتنے بھی تنکے تھے، رکھ کے اس کو دے دیے کہ اب یہاں پہ 2 انڈے۔ یہ بات کیا آپ کے کسی محکمے میں ہے؟ یہاں پہ تو انسانوں کو گولیاں مار دیتے ہیں، 8 سال کے بچے اغوا ہو رہے ہیں، یہاں پاکستان کی حالت یہ ہے۔ اچھا آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ کا ایک بڑا مشہور ہو گیا جج، فیس بک پہ اس کی وہ ٹریفک کے حوالے سے لوگ آتے تھے اور وہ ان سے گفتگو کرتا تھا۔ جب وہ ریٹائر ہوا تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یورپ کا ایک ملک ہے جس کا چیف جسٹس صبح اٹھتا ہے، خود ہی نہا دھو کے پیدل ہی چل کے سیدھا تیر عدالت میں آ جاتا ہے، چیف جسٹس۔ ایک چیف جسٹس سائیکل پہ آ رہا ہے کسی ملک کا، اور ہمارے گجر خان کا یا پتہ نہیں کس علاقے کا یہاں پہ بندہ ہے، اس نے ایک یورپ کے شاید کون سا بیلجیم ہے یا کون سا ملک ہے، اس کے چیف جسٹس کو ان کے GHQ سے اپنی ٹیکسی میں بٹھا کے ویڈیو بنائی۔ اس نے کہا یہ چیف جسٹس ہے، سوری چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ ٹیکسی میں بیٹھ کے میرے ساتھ اپنے گھر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اندیکھے ہی نہیں اپنے نظام کو اٹھا کے یورپ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس وقت دنیا کے امام کون ہے جی؟ یورپ امریکہ ہی ہے نا۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ تو نہیں ہے کہ وہ بدماش ہیں تو بنے ہوئے ہیں۔ چرچل کی جب جنگ ہو رہی تھی، برٹش جو تھا، تو جب وہ شکست کھانے لگا نا تو انہوں نے کہا جی ہار جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ انگلینڈ کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی انصاف ہو رہا ہے۔ اس نے کہا پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہاں پر عدالتوں سے انصاف لے کے دیں، تھانے میں بغیر رشوت کے کام کر دیں، پٹواریوں سے کسی جگہ چلے جائیں، یہ ملک برباد ہونے کے تمام اصول پاس کر چکا ہے سارے۔ بس وہ ایک عذاب رہ گیا جو پیچھے،
اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ آپ گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت کے اہلکاروں کو، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی چور ہے، جس کو چوری کا موقع ملتا ہے وہ چوری کرتا ہے۔ ہم پاکستانی اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کوئی شارٹ کٹ مل جائے، رشوت دے کے تو آگے نکل جائیں، کوئی طریقہ ہو۔ دوسری قوم کی جو قابل لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرنا چاہتے، وہ لاکھوں روپے اپنی پراپرٹیاں بیچ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ ملک سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے کسی قوم کو، وہ جب تک خود نہ بدلے تب تک نہیں بدلتی۔ جس ملک کو اپنی نالیاں، گلیاں، گھر، ان کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس ملک نے کیا ترقی کرنی؟ رستے کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ تنگ کرنے، بند کرنے، تکلیف دینے والے کو کیسی صورتیں، اور جو رستے کو کشادہ کرے اس کی قبر کے لیے کیا خوبصورت باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں۔ اور آپ کے بنے ہی نہیں ملتے، کدھر چلے گئے ہیں؟ جو ٹریکٹر والا آتا ہے وہ کہتا ہے ایک طریقہ کار ہو کہ میں کو 2 سیاڑ دوسرے کی باڑی میں گھس جاؤں۔ تو یہ جب چوری چکاری پہ آ جاتے ہیں نا بندے، حرام خوری پہ آ جاتے ہیں، دوسرے کا مال کھا کے تو ترقی کرنے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں دیتا، عذاب بھیجا کرتا ہے۔ تو یہ زمینداروں پہ دیکھیں، اس دفعہ کا عذاب زمینداروں پہ اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ پاکستانی گورنمنٹ کی شکل میں ہے کہ کرو محنتیں، کتنی محنتیں کی ہیں، تو گندم کدھر چلی گئی، اور پیسوں کو چھوڑ ہی دیں، محنت کو دیکھیں کتنی جلن بجن، یہ وہ دوڑ بھاگ سب کچھ، اور نتیجہ زیرو، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کسی کے قوم کو نعمت دی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بدلنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ، اب آگے کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت واپس لیتا ہے۔ یغیر کیا تھا اصل میں، کیا تھا؟ یغیرون تھا، تو حتیٰ نے کیا کیا؟ نون اڑا دی۔ جیسے لام ذرلی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ لام تعلیل، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، اس نے بھی یہ کام کیا۔ اس کو کہتے ہیں نون اعرابی، اعراب کا نون اڑا دیا۔ یغیرو، یہ کا مطلب، اور غیر یغیرو وہ بدلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، حتیٰ یغیرو، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما یغیرو بھی، کس چیز کو بدلنا ہے؟ انفسہم، انفس کس کی جمع ہے جی؟ نفسن کی، اپنے آپ کو، بعض عربی کو، انفسی، اپنے نفس کو، ذات کو، ہم ان کی، یعنی کہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جو کچھ جس ذات پر ہیں وہ، اس کو، جس حالت پر وہ ہیں اس کو وہ خود بدل دیں، تا یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل دیں، اللہ ان کی حالت کو بدلنے والا نہیں۔ یعنی ایک نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا جی؟ ہدایت۔ کس ذریعے سے ملی ہے؟ اللہ رسول کے ذریعے سے ملی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت پہ قائم کر دے تو وہ ہدایت اللہ نہیں چھینتا جب تک کہ بندے خود ہی ہدایت کو اٹھا کے نہ پھینک دیں۔ اچھا، دوسری نعمت کیا ہے جی؟ کسی جگہ پہ ہو سکتی ہے، وہ سکون، سکون سے زندگیاں گزارنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کہ آدمی سکون سے جاتا ہے، واپس آتا ہے۔ یعنی آپ یہاں سے جائیں، گاڑی پارک کر کے کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو یہ تو خطرہ نہیں ہوگا گاڑی چوری ہو جائے گی،
اور ہمارے ہاں اگر آپ کہیں پہ جا کے گاڑی کھڑی کریں، بازار میں جائیں، تو 5 منٹ کے بعد پہلا خیال کیا آتا ہے؟ گاڑی گئی۔ کسی مسجد میں نئے جوتے اتار کے اندر نماز پڑھنے جائیں تو نماز پڑھتے ہوئے کیا خیال آتا ہے؟ جوتے۔ آپ کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو جائے، تھانے جانا پڑے، تو جیب میں کیا دیکھتے ہیں؟ رشوت۔ ایسے ہی کام چلتا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ تب تک نہیں لیتا جب تک کہ انسان اپنی حالت کو خود نہیں بدل دیتا۔ جس کوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہوتی ہے، وہ کوالٹی اگر انسان ختم کر دے تو پھر اس کے ہاتھ سے یہ نکلتی ہے یہ چیز۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور انا بے شک اللہ ہے سمیع بہت سننے والا، یا اللہ ہی ہے سننے والا، علیم جاننے والا، علم والا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ ہی جاننے والا اور اللہ ہی سننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے جاننے والا ہے، سننے والا ہے کہ کیا صورتحال بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور سننے والے سے مراد کیا ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کی بد دعائیں پہنچ جاتی ہیں آسمانوں پہ۔ یعنی جب آپ ظلم کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو بد دعائیں کہاں جاتی ہیں؟ اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہ واحد ملک ہے پھر آپ کہیں گے کہ جہاں پہ ایک سندھی وڈیرا کسی ایک لڑکی کے بھائی کو قتل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی ایک تو وہ اس کا قتل کرنے کا انداز دیکھیں کہ ایک لڑکی کو چھیڑتا ہے، اس کے بھائی کے منع کرنے پہ اسے قتل کر دیتا ہے، اتنی ذلیل حرکت کرتا ہے جس میں اس کو شرم آنی چاہیے، لیکن جب پکڑا جاتا ہے تو کیا بناتا ہے جی؟ وکٹری کا نشان۔ جہاں کے لیڈر کرپشن میں پکڑے جائیں، چوری میں پکڑے جائیں، اور کرپشن کا نشان بنا رہے ہیں، وکٹری وکٹری۔ تو جب ایسے ظلم عام ہو جائیں تو پھر غریب بد دعائیں دیتے ہیں۔ مجبور لوگوں کی جو بد دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ، ڈائریکٹ اللہ کی عرش پہ جاتی ہے۔ تو اللہ سننے والا، پھر اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اب ظلم سے بھر گئی ہے زمین تو اللہ صاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا، تو زمین نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے کہ ایسے بندوں سے جان چھوٹ گئی۔ انسان ایک محاورہ بھی ہے نا، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ نہ بدل جائے۔ یہ شعر ہے، اسی آیت سے نا، اسی آیت سے خدا نے آج تک، شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو نیگیٹو معنی میں نا کہ ایک اللہ کی نعمت ملی ہوئی تھی تو بدل گئی۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے، ایک قوم کے پاس غلامی ہے یا وہ پھنسی ہوئی ہے، وہ ایک دم عروج پہ نہیں جا سکتی جب تک کہ خود کوشش کر کے نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ کوالٹیاں جو ہے نا وہ ایسے کسی کے جیب میں نہیں ڈالتا، وہ پیدا کرنی پڑتی۔ وہ بڑا مشکل کام ہے یہ۔ دیکھیں، روزہ رکھ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، چھوڑ دینا بڑا مشکل ہے۔ آرام منہ کے سامنے پڑا ہوا چھوڑ دینا بڑا مشکل ہے۔ اور ساتھ والے بھی جو شیطان لگے ہوتے ہیں وہ بھی بندے کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کھاؤ۔ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ، کذاب آل فرعون، یہ پھر وہی آ گیا، کل بتائیں جی، کاف زبر آ جائے تو کیا ہے یہ؟ حرف تشبیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، حرف جر بھی ہے، جیسے دأبی، جیسے طریقہ، جیسے رواج، جیسے زندگیاں تھیں کن کی جی؟ کدأبی آل فرعون، آلی یہ دأبی ہے کا جیسے طریقہ آل کا۔ اب آل کا مطلب یہاں سے سمجھ جائے گا آپ کو، آلی فرعون، یہ مضاف ہیں
اور فرعون مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، تو اس پہ زبر کیوں آ گیا جی؟ مضاف الیہ تو زیر لے کے آتا ہے، اس پہ زبر کیوں آئی ہے؟ کل بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ ہاں جی 500 بندہ ولیمے آئے تو کتنے چاول پکتے ہیں؟ دیکھیں ایک اسم جو ہے نا، ایک اسم حالت کے اعتبار سے 3 شکلیں اختیار کرتا ہے۔ ایک جملے میں ایک اسم حالت کے اعتبار سے کتنی شکلیں اختیار کرتا ہے؟ 3 بس۔ پہلی حالت رفع، یعنی کہ فاعلی حالت میں ہوگا، یا تو اس میں وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، یا حالت نصب، یا مفعولی شکل میں ہوگا، یا وہ کام کرنے والا ہوگا یا اس پر کام ہو رہا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حالت جر میں ہوگا، یا اضافی حالت میں اضافت، یا اس کے متعلق ہوگا کام، ٹھیک ہے جی۔ اسم کی یہی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا فاعل ہو سکتا ہے اسم اس میں، یا مفعول ہو سکتا ہے، یا حالت اضافی کسی یعنی کہ نسبت کے متعلق کے اعتبار سے آ جائے گا، یعنی کوئی بندہ کہے کہ ضربا تو فعل ہے، ٹھیک ہے جی، محمود عابدن، ہاں جی، اور آگے آ جائے بالسکینہ، سکینہ، کینتی۔ اب اس میں ایک اسم محمود ہے، ایک عابد ہے، ایک سکینہ ہے، 3 اسم آگے اس میں۔ اب محمود کیا ہے جی؟ ہمیں پتہ چلا یہ اس میں فاعل ہے، ضربہ مارا، اس نے مارا، عابدن کیا ہے؟ مفعول ہے، اور سکینتی کیا؟ بالسکینتن کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، حالت جر میں یا اضافت میں آ گیا نا، اضافی حالت، جس کے متعلق بات، جس سے ضربہ کس چیز سے مارا؟ چھری سے، چھری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چھری کے ساتھ مارا۔ چھری بھی ایک اسم ہے لیکن نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، اس کو متعلق لے کے آ گئے، اس کے فعل اس سے متعلق آ گئے۔ کس چیز سے مارا جی؟ چھری سے مارا۔ یہی 3 شکلیں اسم کی ہو سکتی ہیں، اور کوئی چوتھی شکل نہیں۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فاعل کی نشانی ہے 1 پیش یا 2 پیش۔ مفعول کی نصب کی نشانی کیا ہے؟ 1 زبر یا 2 زبریں، یا 2 زبریں اور الف۔ اور جر کی نشانی کیا ہے؟ 2 زیریں یا 1 زیر۔ یہ حالت اضافی کی، حالت جر کی یا مجرور کی نشانی کیا ہے؟ زیریں، کسرہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 3 قسم کے اسماء قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ان کو کہتے ہیں معرب منصرف، جو عرب کے لفظ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ 2 پیش آئے گی، 2 زبر آئے گی، 2 زیر آئے، تینوں شکلیں اختیار کرے گا۔ رفع میں 2 پیشیں، نصب میں 2 زبریں یا 1، اور جر میں 2 زیریں، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہیں معرب غیر منصرف، یہ عرب کے باہر سے لفظ عام طور پہ جو آئے نا دوسری زبانوں سے، جیسے عبرانی سے یا کوئی اور لفظ آ گیا ہے، وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں 2 زبریں بھی نہیں آتی، زیریں پیشیں بھی نہیں آتی، زبریں بھی، زیریں بھی، پیش آئے گا، زبر آئے گا، اور پھر زیر نہیں آئے گا، زبر آ جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی، ابراہیم، رفع میں ابراہیم، ابراہیمہ، اور جر میں بھی ابراہیم، یوسف، یوسفہ، یوسفہ۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ فرعون، فرعونہ، فرعون۔ یہ لفظ کون سے ہیں؟ معرب غیر منصرف ہیں۔ اور تیسرے لفظ کون سے تھے؟
مبنی تھے، مبنی، جو تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں، جیسے الذی الذی الذی، ھذا ھذا ھذا، موسیٰ 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 موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، ایک ہی شکل بدلتی ہی نہیں ہے تینوں حالتوں میں، رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، تو ان کو کہتے ہیں مبنی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، اب اس پہ پیش زیر زبر تو آ ہی نہیں سکتی، تو ایک ہی شکل رہے گی۔ تو فرعون کیا ہے؟ مورب، غیر منصرف ہے، جس وجہ سے اس نے زیر نہیں لی، زبر پہ چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یاد آپ نے کرنا نہیں ہے، چلو یہ سننے والے ہو سکتا ہے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کداب آل فرعون، جیسے آل فرعون نے کیا، جیسے طریقہ رہا، جیسے طریقہ تھا آل فرعون کا کہاں سے آیا جی؟ مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے، جیسے طریقہ تھا آل فرعون کا۔ یہ آل کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ 6 لاکھ بچے تھے فرعون کے گھر تو بچہ ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اس نے لیا تھا جی؟ بچے تھے، بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، رامسس دوم، اس کے گھر جو پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو آل فرعون 6 لاکھ، ایک بچے سے 6 لاکھ بن گیا ہیں؟ آل کا کیا مطلب ہے؟ نسل؟ نسل بھی نہیں جی، قوم کہہ سکتے ہیں، لیکن آل کا مطلب یاد رکھیے گا، کبھی اس پہ بحث کریں گے، قوم قبیلہ بھی آپ کہہ لیں، لیکن اصل میں اس کو کہتے ہیں ٹرو فالور کو آل کہتے ہیں۔ جو حکم ماننے والے ہوں، مطیع، جو حکم سیٹی بجے اور یس فوج، جو آپ کی فوج ہے، آرڈر آ گیا قبول، بات ماننے والے کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی فوجی کہہ دے اپنے کپتان صاحب کو یا سی او صاحب کو، سی او کہے چلو بھائی آگے، وہ کہے چلو جاؤ میں نہیں جاتا، تو وہ فوجی رہ گیا ہے، نکل گیا۔ تو فرعون کے جو فوجی لشکر تھے یا اس کے ماننے والے تھے، وہ آل ہے۔ جی جی، میں اچھا چلیں، میں اس کی میں جواب دینے لگا، لگتا ہے کہ بات اس طرف چلی جائے گی۔ آل رسول، نمبر 2 اہل بیت۔ اہل بیت کتنے بندے ہیں جی؟ ہیں 5 بندے ہیں۔ اور آل رسول کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ یہ اصل میں آپ کی باتیں سنی سنائی آپ کے کانوں میں ٹھونس دی گئی ہیں اور آپ چڑھ گئے ان باتوں پہ، جبکہ اہل بیت کا مطلب وہی ہے جو ہم اردو میں کرتے ہیں گھر والی یا گھر والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مطلب حضور کی گھر والیاں۔ گھر والی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیوی۔ ذرا سورہ احزاب نکال کے دیکھیں، جس میں بار بار وہ آیتیں جو آئی ہیں جس میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، کل ازواج کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، بس وہ بات چلتی جاتی ہے کئی آیتیں، اور اس کے آخر میں جا کے اہل بیت کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ یہ ہم سن سن کے ہمارے کانوں میں ٹھونس دی گئی ہیں کہ اہل بیت بس 5 ہیں، اور بیویوں کو جن کو قرآن نے کہا اہل بیت، ان کو ہم نے نکال ہی دیا، کیونکہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے تو ہم نے تحقیق کرنی نہیں ہے۔ ایسے ہی آل رسول کے بارے میں ہمیں پڑھا دیا گیا کہ آل رسول کون ہے؟ اولاد۔ بس چڑھ گئے اس سیٹی پہ، اللہ کے فضل سے آج تک چڑھے ہوئے۔ آل رسول کا مطلب کیا جی؟ اولاد۔ اولاد جو ہے اس کے لیے ذریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ذریت۔ ہاں، اگر اولاد بھی ٹرو فالور ہے، ان کی نسل میں سے مطیع ہے، فرما بردار ہے، تو اس کا مقام ہم سے، عام آدمی سے زیادہ ہے، اگر مطیع و فرما بردار ہے۔ لیکن قرآن نے وہی دوسرا
اصول بھی بیان کر دیا۔ اگر اس نسل سے کوئی آدمی فالو نہیں کر رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کا فرما بردار نہیں ہے، تو اس کی سزا بھی عام آدمی سے ڈبل ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنا بڑا رتبہ مل گیا اور اس رتبے سے انجوائے تو کرو، لیکن اس رتبے کے جو نقص یعنی اس کو توہین کرنے کی وجہ سے کوئی سزا نہ ملے۔ یعنی اللہ کے رسول کا نام ملا ہوا ہے تو اب اس کی وجہ سے شرابیں پی رہے ہیں، چرس پاؤڈر بیچ رہے ہیں، یا اور کوئی پٹھے تریڈے کام کر رہے ہیں، یا جیسے جی فلاں آدمی کون ہے جی، نال سید فلاں شاہ لکھا ہوا ہے، اور لڑکیاں فلموں میں ناچ رہی ہیں، اب ایک شاہ نام کے ساتھ لکھا ہوا آل رسول بنی ہوئی فلموں میں ناچ رہی ہے، تو اس کی بے حیائی کی سزا عام جو ایک امتی عورت ہے اس کی بے حیائی کی سزا سے زیادہ ہوگی۔ یہ یاد رہیے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ احزاب میں ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اب تھوڑی سپیڈ لگانی پڑے گی جی ذرا۔ کذاب آل فرعون والذین، اب یہ کدا بھی دا بھی پر عطف ہے واو، اور ان کے طریقوں جیسا، الذین جو لوگ، من سے، قبلی پہلے، ہم ان سے پہلے، ان سے کن سے جی؟ فرعونیوں سے، آل فرعون سے جو پہلے گزرے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا؟ کذبوا بآیات ربہم، یہ بھی کل ویسے گزر گیا ہے۔ کذبا اس نے جھٹلایا، اور کذبوا واو الف انہوں نے، اب کیونکہ یہ الذین ہے تو جنہوں نے جھٹلایا، کس چیز کو جھٹلایا جی؟ بآیات ربہم، بعض بھی جس چیز کو جھٹلایا جائے کذبوا کے ساتھ آتا ہے، یعنی کس چیز کو جھٹلایا؟ آیاتی ربی ہم، مضاف 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 الیہ مضاف الیہ، ایسے ترجمہ ہوگا، اپنے رب کی آیات کو، جنہوں نے اپنے رب کی، رب آیات ربہم، جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو، ان کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، آیات کو کیا کیا جی؟ جھٹلا دیا۔ یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے اس کی آیات میں حکم آیا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ فَأَحْلَقْنَاهُمْ، بس اب یہ نتیجہ بیان ہونے لگا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَحْلَقْنَا، أَحْلَقْنَا، اب آخری عین کلمہ جو ہے، سوری لام کلمہ خاموش ہے، تو یہ 14واں صیغہ ہے۔ اہلکنا، اہلکا اس نے ہلاک کیا، اور اہلکنا اگر ہو اہلکا نہ تو پھر اہلکا پہلا صیغہ بن جائے گا، اور نہ اس کے ساتھ علیحدہ سے ضمیر آئے گی، ضمیر مفعول ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ 14واں صیغہ ہے تو ضمیر فاعل کی شکل میں آ گئی ہے۔ اہلکنا، ہم نے، اہلکا اس کو یا ان کو ہلاک کیا، ٹھیک ہے جی۔ فَأَحْلَقْنَا ہم، اب دوسری ضمیر جو ہے یہ مفعول کی شکل میں آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پورا فعل بن گیا نا، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، ہم ان کو، فَأَحْلَقْنَاهُمْ، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بعض عربی سبب، ٹھیک ہے جی، سبب بیان ہو گیا ہے، کس چیز کے سبب؟ ذنوبہم، ذنوبہم، ذنوب کس کی جمع ہے؟ ذنبن کی جمع ہے۔ ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ ہم ان کے گناہوں کے سبب، ٹھیک ہے جی، بس سبب ان کے گناہوں کے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی انہوں نے گناہ کیے تھے تو ہلاک کیا، ویسے ہلاک نہیں کیا۔ وَأَغْرَقْنَا، اور اغرقنا، اب پھر یہ لام کلمہ خاموش ہو گیا تو کتنا صیغہ ہو گیا؟ 14واں صیغہ، نا فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے اغرقا، یغرقو، غرق کر دینا، ڈبو دینا کسی کو، ہم نے
ڈبو دیا، وَأَغْرَقْنَا ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، اغرقا ہم نے آل فرعون، اب یہ مفعول آ گیا اس کا، آلہ اوپر کیا تھا کدابی آلی فرعون، دابی کے ساتھ وہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ اغرقا کا مفعول آ گیا، آل فرعون، فرعون کی آل کو، یعنی سارے کتنے بندے ڈوب گئے تھے جی؟ پوری فوج ہی ڈوب گئی تھی جو فرعون پیچھے لے کے آیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلا جی کہ آل کا مطلب کیا ہے؟ 6 لاکھ فرعون کی نسل تھی، ویسے اگر 6 لاکھ فرعون کی نسل تھی اس کی ساری، تو نسل میں کوئی کسی کی بات سنتا ہے؟ ہمارے جناب سابقہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب کے کسی غریب رشتہ دار کو دیکھیں، وہ بھی اس کے ساتھ اکڑ کے بات کرے گا، یعنی برادری جو ہے جی، برادری تو نہیں سنتی کسی بندے کی۔ تو فرعون کے اگر یہ پیچھے بھاگنے والے اس کے رشتہ دار ہوتے تو انہوں نے سننی تھی بات اس کی، وہ کہے چلو جاؤ خود ہی، زیادہ فرعون بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو دینا پڑتا ہے، برادری کو کھلانا پڑتا ہے، تب ساتھ چلتی ہے۔ کو وزیر مشیر لگانے پڑتے ہیں جی، ماموں کا بیٹا فلاں جگہ پہ لگا دیا، چاچے کا بیٹا ادھر لگ گیا، فلاں بندے کو ادھر دے دیا۔ میاں صاحب کی رشتہ داری کہاں ہے آپ کو پتہ تو لگ ہی ہوگی ابھی تک، تو یہ رشتے آگے پیچھے الگ فضل سے چلتے ہیں، ہاں جی، ہاں جی۔ ابھی آپ پاکستان کا اور بھی حال اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محسن نقوی کون ہے، اور جناب اس کی کس کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور اس کی آگے کس کے ساتھ رشتہ داری تھی، اور وہاں سے کدھر کیس چلے گئے۔ تو یہ رشتہ داریاں جو ہے نا، یہ افسروں میں کام کرتی ہیں، غلام نہیں بنتے رشتہ دار۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا یہ آل کا مطلب وہی ہے مطیع و فرما بردار، جو اس کا حکم ماننے والے سارے لشکری تھے، اور کہا چلو سارے اس کے پیچھے گئے، اغرقنا ہم نے ان ساروں کو آل فرعون کو ڈبو دیا، وَكُلٌّ اور کلن سارے، وہ کیا تھے جی؟ کانو، کانا، کانو تیسرا صیغہ تھے۔ اب اس کا جو اسم ہے کانو کا اسم ہے ہم، وہ سارے، ٹھیک ہے جی، کلن کانو وہ سارے تھے۔ اب اس کی خبر آ رہی ہے تو خبر کانو کی ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، حالت نصب میں ہوتی ہے، تو اس لیے ظالمون کی وجہ سے بجائے کیا آ گیا جی؟ ظالمین، اینا کا مطلب جمع، وہ سارے کے سارے کون تھے؟ سب ظلم کرنے والے تھے۔ مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کرنے والا، تو اب یہ ایک جواب سن لیں یہاں پہ، یہ آپ کو بڑا اچھا جواب ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ساری کی ساری فوج ہی ظالم تھی، کوئی فوجی بے گناہ، فرعون کا 6 لاکھ میں سے کوئی فوجی بے گناہ غرق نہیں ہوا، سارے ہی ظالم تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حدیث بیان کی ہے مسند احمد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا مع ظالم، جو کسی بھی ظالم کے ساتھ چلا، چاہے چھوٹا ظالم ہو بڑا ظالم ہو، ظلم کرنے والا، من مشا مع ظالم، کسی بھی ظالم کے ساتھ جو کھڑا ہو گیا، لیقویہ، تاکہ اس کے کھڑے ہونے کی وجہ سے ظالم کو تقویت مل جائے، قوت مل جائے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، أَنَّهُ الظَّالِمُ، کہ وہ أَنَّهُ ظَالِمٌ، کہ وہ شخص ظالم ہے جس کے ساتھ میں کھڑا ہو رہا ہوں، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تو وہ اس امت سے خارج، کوئی اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل جیل کے اندر بیٹھے تھے، تو وہ جو باہر سنتری کھڑا تھا نا ان کی چوکیداری پہ، اس نے کہا جی آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں؟ جی جی۔ تو اس نے کہا میں بھی انہی میں آتا ہوں کہ نہیں آتا، یعنی میں تو جنگ شنگ نہیں کرتا، نہ کسی کو مارتا ہوں، میں تو سنتری ہوں، یعنی میں ان لوگوں میں آتا ہوں کہ جو ظالموں کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بھائی تم تو خود ظالم ہو، تم تو اس فوج کا حصہ ہو، یہ جو ساتھ چلنے والے ہیں وہ ہیں جو روٹیاں پکاتے ہیں ان کے لیے، جو ان کے کپڑے دھوتے ہیں، جو ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، جو ان کی وردیاں سیتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ سارے کے سارے ہی خرج من الاسلام کا معاملہ ان کے ساتھ
تو یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے غرق ہونے والی ساری فوج کو کہا کہ یہ ظالم تھے بھائی. کیوں؟ ظالم کے مطیع و فرما بردار تھے، ظالم کے فالور تھے، ظالم کے حکم ماننے والے تھے، اس کی سیٹی پہ اٹھ کے بھاگنے والے تھے. اللہ نے کہا سارے ظالم. تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ جی ہم تو ماشاءاللہ گجرانوالا ڈویژن میں آ گئے ہیں. اوکے، تو بھائی ظلم کرنے والے بندے کے پیچھے چلنا. آج آپ ایک ووٹ کاسٹ کر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو گلی کے لیے کی، محلے کے لیے کی، رشتہ دار کے لیے کی، بڑے بھائی کے لیے، چاچے کے لیے، مامے کے لیے، ابے کے لیے کر دی ہے، اس لیے ووٹ کاسٹ کی ہے. اگر ظالم کو ووٹ دے گے تو آپ ظالم میں شریک ہو گئے، اس کے ظلم میں آپ شریک ہیں. اور اگر آپ ظلم میں شریک ہیں تو پھر اس کا نتیجہ بھی ظالموں والا جو نکلے گا تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی شمار کر لیے جائیں گے. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا. اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.